اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، قدرت عمران خان پر مہربان، روسی صدر پیوٹن کا پاکستان آنے کا اعلان۔ روس نے پاکستان کے ساتھ دوستی کی نئی منازل طے کر لیں۔ پاکستان کے لیے گیس پائپ لائن منصوبے کا تحفہ، لاہور تک کراچی بچھائی جانے والی گیس پائپ لائن کا نام تبدیل کر دیا۔ مسٹر خان، میرا یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کریں، پھر میں پاکستان آؤں گا۔ روسی صدر نے پاکستانیوں کے لیے اہم پیغام جاری کر دیا۔ نئی دہلی کے ایوانوں میں ماتم، پیوٹن کب لاہور اور اسلام آباد آئیں گے، فیصلے کر لیے گئے۔ خطے کے بڑے فیصلے اب روس اور پاکستان کی مرضی سے ہونے لگے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ روسی صدر نے پاکستان کے لیے مزید کون سے بڑے منصوبے تیار کر رکھے ہیں جس نے بھارتی ایوانوں میں کوہرام مچا دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، پاکستان اور روس کی دوستی نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ دونوں ملک ایک ہو چکے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ بھارت کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا، مگر بات اب اس سے بھی آگے امریکہ اور اسرائیل تک جا پہنچی ہے۔ روس، جو دنیا کا ایک بڑا اور طاقتور ملک ہے، اس کی پاکستان سے دوستی مغرب کو خنجر کی طرح چیرنے لگی ہے۔ آج پاکستان اور روس ڈیفنس پارٹنر سے بڑھ کر تجارتی پارٹنرز بن چکے ہیں۔ روس نے پاکستان کو تجارتی میدان میں ایسی بڑی آفر کرا دی ہے جو آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان کی ترقی کی ضامن ہوگی، بلکہ ان آفرز نے پڑوسی ملک بھارت کی نیندوں کو بھی حرام کر کے چھوڑا ہے۔ اور یہ سب وزیر اعظم عمران خان کی کرشماتی شخصیت کی بدولت ہی ممکن ہوا ہے۔ عمران خان کی حکومت آنے سے قبل روس، جو بھارت کا اچھا دوست سمجھا جاتا تھا، وہ عمران خان سے ملاقات کے بعد اب پاکستان کا بڑا فین بن چکا ہے۔ روسی صدر کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ پاکستان خطے میں اس کے لیے مکار بھارت سے کئی زیادہ اہم ہے۔ اس لیے صدر پیوٹن نے پاکستان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ اس کے لیے روسی صدر نے پہلے اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجا۔ اس نے یہاں کے حالات واقعات کا جائزہ لیا اور جا کر روسی صدر کو مکمل رپورٹ دی۔ اب یہ صورتحال ہے کہ روسی صدر نے بھی وزیر اعظم عمران خان کی دعوت پر پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ خبر جب بھارتی میڈیا پر چلی تو بھارت میں سوگ کا عالم ہو گیا۔ ناظرین، پاکستان کی تقدیر بدل چکی ہے۔ پاکستان اب ترقی کی راہ پر رواں دواں ہے۔ عالمی وبا کورونا کے دوران جب تمام ملک اپنی ڈوبتی معیشت کو بچانے کے منصوبے بنا رہے تھے، اس وقت پاکستان نے اس وبا کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی معیشت کو گرنے سے بچایا۔ یہ وہ بات تھی جو روسی صدر کے دل میں گھر کر گئی۔ روس نے سوچا، جب یہ ملک مشکل ترین حالات میں ڈٹ کر کھڑا ہے اور اس نے مشکل حالات میں سمارٹ لاک ڈاؤن جیسی سمارٹ پلاننگ کر کے اپنے لوگوں کو بے روزگاری سے بچایا، تو ایسے ملک کے ساتھ تعلقات بڑھانا روس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ بس پھر کیا تھا، روسی صدر پیوٹن نے وزیر اعظم عمران خان کی دعوت قبول کر لی اور پاکستان آنے سے پہلے ہی پاکستان کو بڑا تحفہ دے دیا۔ یہ تحفہ پاکستان کو ایک معاہدے پر دستخط کر کے دیا گیا ہے۔ عمومی طور پر جب دو ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں دونوں ممالک 50-50 شیئرز رکھتے ہیں، مگر یہ روسی صدر کا عمران خان کے لیے تحفہ ہے کہ انہوں نے اس معاہدے میں 74% شیئرز پاکستان کو دے دیے ہیں۔ اور یہی نہیں، اس منصوبے کا نام بھی تبدیل کر دیا ہے۔ اس منصوبے کا نام پہلے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن، جو کہ بدل کر پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن رکھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روسی صدر نے پاکستان آنے کے اعلان کے ساتھ ہی مزید کون سے منصوبے پاکستان کو دینے کا اعلان کیا ہے، اور یہ معاہدے بھارت، امریکہ اور اسرائیل کا سکون غارت کر دیں گے۔ ناظرین، اندر کی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے مابین گیس پائپ لائن جیسے تاریخی منصوبے پر دستخط ہونے کے بعد روسی صدر پیوٹن کے جلد دورہ پاکستان پر اسلام آباد آنے کی امیدیں بڑھ چکی ہیں۔ یہ منصوبہ، جسے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن کا نام دیا گیا ہے، سرد جنگ کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سب سے بڑا منصوبہ ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ ناظرین، گزشتہ دنوں پاکستان اور روس نے کراچی تا لاہور گیس پائپ لائن منصوبے کے معاہدے پر دستخط کیے۔ پاکستان کے روس میں سفیر شفقت محمود اور روس کے وزیر توانائی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ معاہدے سے نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رفت تیز ہوگی، جبکہ منصوبے کا نام پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن رکھا گیا ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن منصوبہ 2015 سے تاخیر کا شکار تھا۔ وزارت توانائی کا کہنا ہے
कि मुआहदे से तवानाई के शोबे में पाक रूस ताल्लुकात को मजीद फरोग हासिल होगा, जबकि पाकिस्तानी कंपनियों में रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। मंसूबे की तकमील के लिए मखसूस पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का इदारा 60 दिन के अंदर अंदर कायम किया जाएगा। मंसूबे का नाम भी पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। ख्याल रहे रूस के साथ 2015 में मुआहदा होने के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हो सका था। 2015 में होने वाले इस मुआहदे के मुताबिक रूस ने अपने खर्चे पर गैस पाइपलाइन तामीर करनी थी और 25 वर्ष के बाद पाकिस्तान के हवाले करना थी। पहले तयशुदा मॉडल के तहत रूस ने इस प्रोजेक्ट पर 85% रकम खर्च करना थी, जबकि पाकिस्तान ने 15% खर्च करना थी। गुज़िश्ता बरस नवंबर में दोनों हुकूमतों ने इंटर गवर्नमेंटल मुआहदे में तरामीम पर इत्तफाक किया था, जिस पर आज दस्तखत हुए हैं। नाजरीन, एक और खबर के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों रूस ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री सहूलियात का ऐलान किया था और बताया था कि पाकिस्तानी अब बगैर वीज़ा रूस आ सकते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है, तो हम आपको बताते हैं। नाजरीन, बात दरअसल ये है कि रूसी हुकूमत ने यूएफा यूरो 2020 में शिरकत के लिए पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा फ्री की सहूलियात का ऐलान किया था। रूसी मीडिया के मुताबिक रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल मश्तीन ने शायकीन फुटबॉल को बगैर वीज़ा रूस में दाखिले के लिए इजाज़तनामे पर दस्तखत किए। इस हुक्मनामे के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर से फुटबॉल के शायकीन यूएफा यूरो के रूस में होने वाले मैचेस बगैर वीज़ा के देखने आ सकते हैं। रूस में दाखिल होने के लिए शायकीन के पास टिकट, एक फैन आईडी होना जरूरी है, जबकि कोरोना मनफी रिपोर्ट भी लाजमी है। नाजरीन, रिपोर्ट में बताया गया है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप के मैचेस यूरोप के 11 शहरों में खेले जाएंगे, जबकि रूस का सेंट पीटर्सबर्ग का क्रिस्टोविस्की एरिना भी मैचेस की मेजबानी करेगा। हुक्काम का कहना है कि वीज़ा फ्री का मतलब ये हरगिज नहीं कि रूस में नाफिज कोरोना प्रोटोकॉल्स और कायदे ज़वाबित मनसूख हो गए, बल्कि तमाम तर तवज्जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होगी और तमाम पाबंदियों पर अमल भी करना होगा। नाजरीन, अगर माजी की बात की जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की तारीख बहुत तवील है, मगर गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान रूस और पाकिस्तान के दरमियान ड्रामाई तब्दीली देखी गई है, जिसकी एक बड़ी वजह रूस और चीन की बढ़ती हुई कुर्बतें हैं। इसके अलावा रूस के दानिशवरों ने भी ये महसूस कर लिया है कि पाकिस्तान खित्ते का अहम तरीन मुल्क बन चुका है। अगर रूस के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ बेहतर होते हैं तो चीन और रूस की तजारत कई गुना तक बढ़ सकती है और दिफाई मैदान में भी रूस को काफ़ी फवाइद हासिल हो सकते हैं। इसके साथ ही रूस और पाकिस्तान की दोस्ती में इमरान खान का भी भरपूर किरदार है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद रूस ने पाकिस्तान में खासी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और यही वजह है कि मौजूदा दौर में रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद गुज़िश्ता माह होने वाला दौरा पाकिस्तान है। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।